السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پیارا اسلام۔ آج کا میرا موضوع ایک بیان ہے جس کا عنوان ہے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم بنت حارث بنت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی۔ پھر حضرت ام حکیم نے کہا، یا رسول اللہ، اکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں امن ہے۔ اپنے ساتھ اپنا رومی غلام لے کر وہ اکرمہ کی تلاش میں نکلی۔ اس غلام نے حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھسلانا چاہا۔ وہ اسے امید دلاتی رہی، یہاں تک کہ قبیلہ عق میں پہنچ گئی تو انہوں نے اس قبیلہ والوں سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی۔ انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ کے پاس جب پہنچی تو وہ تہامہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور کشتی بان ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ اکرمہ نے پوچھا، میں کیا کہوں؟ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اکرمہ نے کہا، میں تو صرف اسی کلمے سے ہی بھاگ رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پہنچ گئی اور کپڑے ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگی یا ان پر اصرار کرنے لگی، اور وہ ان سے کہہ رہی تھی کہ اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہے۔ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ چنانچہ اکرمہ یہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئی اور ان سے کہا، میں تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے چکی ہوں۔ انہوں نے کہا، واقعی تم امن لے چکی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امن دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑی۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رومی غلام کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں۔ آئندہ اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو برا بھلا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردہ تک پہنچتا نہیں۔ راستے میں اکرمہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی لبکے اور جلدی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہار پر چادر تک نہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنے ہوئے تھی، انہوں نے کہا، اے محمد، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تمہیں امن ہے۔ اکرمہ نے کہا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں کام کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے چند اعمال گنائے تو اکرمہ نے کہا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی اور اچھی اور عمدہ بات کی دعوت دی۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے ہی پہلے ہی ہم میں سے سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیککار تھے۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھا کرو۔ حضرت اکرمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ اور بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں۔ یہ کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو گے جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دے دوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی دشمنی کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے سفر کیے ہیں اور آپ کے خلاف جتنی جنگیں کی ہیں یا آپ کو آپ کے سامنے یا آپ کے پشت جتنی نازیبہ باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی اے اللہ انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے آپ کے نور کو بجھانے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے، اور انہوں نے میرے سامنے یا میرے پس پشت جتنی میری آبرو ریزی کی ہے وہ سب معاف فرما دے۔ حضرت اکرمہ نے کہا یا رسول اللہ اب میں خوش ہو گیا ہوں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ اب تک میں اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے جتنا مال خرچ کر چکا ہوں اب آئندہ اللہ کے راستے میں اس سے 2 گنا انشاءاللہ خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستے میں اس سے 2 گنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے روز شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی پہلے نکاح کی بنیاد پر ہی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح میں باقی رکھا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی نے اپنی سند سے یہ نقل کیا ہے کہ غزوہ حنین کے دن جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو صہیب بن عمرو نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن کا پہلے سے اندازہ نہ تھا، تو ان کو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بات نہیں ہے بلکہ فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اگر آج ان کو شکست ہو گئی ہے تو کل ان کے حق میں اچھا نتیجہ نکل آئے گا۔ سہیل نے کہا ارے کچھ دن پہلے تک تو تم ان کے بڑے مخالف تھے، اب ان کے بڑے حامی ہو گئے ہو۔ حضرت اکرمہ نے کہا اے ابو زید اللہ کی قسم ہم لوگ بالکل غلط راستے پر محنت کرتے رہے، ہماری عقل بھی کوئی عقل تھی کہ ہم ایسے پتھروں کی عبادت کرتے رہے جو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور ان کے آنے کی اس خوشی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فوراً ان کی طرف لپکے، اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہیں امن ہے۔ میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے
اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کہہ تو رہا تھا، لیکن شرم کے مارے میں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ میں نے آپ کے لیے جتنی دشمنی شرک کو غالب کرنے کی کوشش و محنت کی تو اللہ تعالیٰ اس سب کو معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جتنی بھی میرے لیے دشمن کی اور جتنے بھی راستے میں رکاوٹ پیدا کی ان سب کو معاف فرما۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جو کچھ جانتے ہیں اس میں سے بہترین بات مجھے بتائیں تاکہ میں بھی اسے جان لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پھر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ کر چکا ہوں اسے 2 گنا زیادہ خرچ کروں گا، اور جتنا جنگ کر چکا ہوں اس سے اب 2 گنا زیادہ جنگ کروں گا۔ پھر اب حضرت اکرمہ اپنے پورے زور و شور سے جہاد میں ہر دن شریک ہوتے رہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں غزوہ اجدادین میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع والے سال کو ان کے حوازن سے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبالہ یمن میں تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ فی امان اللہ۔